الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج ہم پارہ نمبر 20 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارہ میں 16 رکوع ہیں اور اس پارے کی ابتدا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کہ ایک سوال کے طور پر پوچھا گیا کہ وہ کون ہے جو یہ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے، جس نے آسمان سے پانی برسایا، اور فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، تو ہم نے اس میں سے باغ اگائے رونق والے، وما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہاری طاقت تو نہیں تھی کہ تم خود درخت اگا سکتے۔ انسان پوری کوشش کرے، بیج اچھا لگائے، فصل کو اچھی زمین کو اچھی طرح تیار کرے، پانی بھی پورا دے، اور ایک دانہ بھی فصل کا نہ اگے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ سب کوشش محنت کے باوجود اگانے والی ذات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ جس نے زمین کو اس کو ہلنے جلنے سے روکا، اس کو قرار بخشا، جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کہ زمین کو پرسکون کیا کہ یہ ہلے نہ، اور اس کے بیچوں بیچ نہریں نکالیں، اور فرمایا پھر اس کے لیے پہاڑوں کی صورت میں لنگر ڈالے جو اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، سمندروں کے درمیان میں آڑ بنا دی کہ میٹھا سمندر جو ہے وہ نمکین میں نہیں ملتا، نمکین میٹھے میں نہیں ملتا، ایک رنگ والا دوسرے رنگ والے میں نہیں ملتا، اور وہ ادھر نہیں ملتا، حالانکہ کوئی دیوار نہیں ہے بیچ میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایک غیر محسوس اور غیر مرئی یعنی دیکھی نظر نہ آنے والی رکاوٹ صرف اللہ پاک نے ڈالی۔ گرم پانی والا ٹھنڈے پانی میں نہیں ملتا، ٹھنڈے والا گرم میں نہیں ملتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے وہ جو لاچار کی آواز سنتا ہے جب بے قرار ہو کر کوئی مضطر جو ہے بے قرار پکارتا ہے تو وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو وہی ذات ہے اللہ پاک کی جو اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو تمہیں اندھیریوں میں، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، یعنی سمندر کے میں اور باہر کے جو اندھیرے ہیں ان میں تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے، تمہیں رستہ دکھاتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری لے کر آتی ہیں، رحمت کی نوید سناتی ہیں تمہیں۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ساری چیزیں الہ مع اللہ، کہ ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور بھی خدا جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، وہ بلند و برتر ہے، جو یہ شرک کرتے ہیں سب سے اس کی ذات بلند و برتر ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے، پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بنائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو زمین و آسمان میں سے روزی دیتا ہے؟ کوئی ہے؟ الہ مع اللہ، پھر ایک مرتبہ سوال کر کے پوچھا گیا کہ ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی اور، اللہ کے ساتھ کوئی معبود اور ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ایسی ہے تو ظاہر ہے وہ کہاں سے لا سکتے تھے دلیل؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کافر کہتے ہیں نا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، کہ جب ہم اور ہمارے ماں باپ مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم نکالے جائیں گے؟ یہ جو مسلمان کہتے ہیں نہیں قبروں سے نکالے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ تو اس طرح کے بعد یہ ہمارے باپ داداؤں سے بھی کیے گئے تھے، ہمارے پہلوں سے بھی کیے گئے، یہ بس قصے کہانیاں ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اب ان کے جواب میں فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو تو صحیح، تمہیں مجرموں کا پتہ چلے کہ وہ جو مجرمین تھے جنہوں نے ہمارے احکامات کی خلاف ورزیاں کی، ہمارے انبیاء اور رسول کو جھٹلایا، پھر ان کا ہم نے انجام کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے محبوب آپ ان کی ان بکواسات کی وجہ سے آپ دل تنگ نہ کریں، آپ بالکل نہ پریشان ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کب آئے گی قیامت اور یہ عذاب کب آئے گا، تو عنقریب ان کو بتا دیجئے کہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے موت، اور پھر ان کے ساتھ وہ سارے معاملات کیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، کہ یہ بے شک قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرے، ان کی ساری باتیں قرآن نے یہاں بیان فرما دی، اور قرآن فرمایا یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، فہم یوزعون، تو ان کے گلے ان کے روک دیے جائیں گے، ان کے اگلے اور پچھلے ان سے آ ملیں گے، ایسے حالات ہوں گے۔ تو فرمایا پھر اللہ پاک نے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ رات ہم نے بنائی کہ اس میں سکون کریں، والنہار مبصرا، اور دن بنایا کہ وہ سوجھ بوجھ ہو اور اس کو دیکھیں، اس میں کام کاج کریں، اپنے معاملات کریں، اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ پھر قیامت کے دن کی حالت بیان کی کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب گھبرا جائیں گے،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم، تو جو بدی لائیں گے نا گناہ کر کے، فکبت وجوہہم، تو ان کے منہ اندھے کر دیے جائیں گے، فی النار، اندھے کر کے الٹے کر کے دھنسا دیے جائیں گے جہنم کی آگ میں، حل تجزون الا ما کنتم تعملون، میرے مالک کا عدل اور انصاف دیکھیے، فرمایا تمہیں بدلہ وہی دیا جائے گا جو تم نے کیا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ایک لمحے کے برابر، ایک ذرے کے برابر، ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے سورہ قصص میں فرمایا، اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات میں سے کی گئی، طاسین میم، اور یہ حروف مقطعات ہیں جن کی مراد اللہ یا اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو یہ سورہ قصص جو ہے یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور اس کی 88 آیات، اس میں 9 رکوع ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، فرعون کا اور حامان کا، تو اس وجہ سے اس کا نام ہی سورہ قصص رکھ دیا گیا۔ تو آغاز فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، ہم آپ پر خبریں پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یا فرعون کی، اور یہ خبریں حق کے ساتھ ہم پہنچاتے ہیں ایمان والوں پر۔ تو اس میں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، وہ دنیا میں آ کر کسی سے نہیں پڑھے، کسی مکتب سے نہیں پڑھے، کسی قسم کی لائبریری سے استفادہ نہیں کیا، کوئی کتابیں آپ نے دنیا میں آ کر نہیں پڑھی۔ اس کے باوجود وہ باتیں بتا رہے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے قصے تھے، جو ان کے معاملات تھے، نہ کسی سے دنیا میں سنا ہے، نہ کسی سے پڑھا ہے، یہ سب کچھ بغیر سنے اور پڑھے اگر سچ سچ بتا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہی ایک نبی کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ فرعون جو تھا اس نے بڑی سرکشی مچائی ہوئی تھی، اور کمزور جو تھے ان کی عورتوں کو بچا دیتا اور بچوں کو، مردوں کو ذبح کرتا جاتا، اور وہ بڑا فسادی تھا۔ تو فرمایا کہ پھر ہم نے ارادہ فرمایا کہ دکھائیں فرعون اور حامان اور اس کا جو لشکر وغیرہ ہے ان سب کو کہ انہیں کس طرف سے خطرہ، یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور پھر ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ جا کے بیٹے کو دودھ پلاؤ۔ یہ ذرا تفصیل سے یہاں واقعہ ہے کہ آپ جانتے ہیں فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا، جو پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے موسیٰ کو پیدا بھی کیا، ان کو زندہ بھی رکھا، اور فرعون کے گھر میں زندہ رکھا، اور پھر ان کے ماں باپ کے ساتھ ملاقات کا سبب بھی رکھا کہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا۔ تو بہن جو تھی اس نے جا کر بتایا کہ ایک گھر کو میں جانتی ہوں، وہ خاتون اگر دودھ پلائے نا تو یہ پی لیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو دودھ پلایا۔ تو یہ سارا یہاں بیان کیا، فرمایا جب وہ جوانی کو پہنچ گیا نا تو آتینا حکما و علما، ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرما دی، وکذالک نجزی المحسنین، تو ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے۔ پھر وہ آگے ایک واقعہ بیان کیا جس کا پیچھے بھی ایک پارے میں تذکرہ گزرا کہ ایک قبطی تھا جو فرعونی، اور دوسرا بنی اسرائیل کا مسکین آدمی تھا۔ وہ قبطی اس کو مار رہا تھا، تو اس جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دور سے پکارا کہ آپ میری مدد کریں۔ آپ گئے تو چھڑانے کے لیے تھے، سمجھانے کے لیے، تو ایک ہی اس کو گونسا مارا اور وہ مکہ لگتے وہ مر گیا، وہ قبطی جو تھا، حالانکہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو پھر اس پر بھی اللہ پاک کے نبی نے اللہ کریم کی بارگاہ میں باقاعدہ استغفار کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے، کیونکہ نبی کا کام نہیں ایسے کسی کو مار دینا، اور وہاں چھڑانا مقصود تھا، دانستہ ارادہ کر کے اس کو نہیں مارا۔ تو جنگ میں البتہ جب انبیاء بھی جنگ کرتے تھے تو وہ تو ظاہر ہے مقابلے میں کفار تھے تو ان کو مارنا ہی ہوتا تھا۔ پھر یہاں سے آپ کا تشریف لے جانے کا تذکرہ ہے کہ مدین کی طرف آپ نے سفر کیا، کیونکہ خوف تھا اس بات کا فرعونی اور رسول سارے آپ کو شہید کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے نکل کر پھر آپ مدین چلے گئے، اور وہاں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ اس میں دیکھیے کتنا سبق بھی ہے کہ شعیب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، مدین میں رونق افروز ہیں، ان کے کوئی صاحبزادہ نہیں تھا، تو 2 صاحبزادیاں تھیں، تو وہ بھی جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی تھیں اس پر جہاں سے لوگ پانی پلاتے تھے۔ تو بچیاں ہونے کی وجہ سے وہ شرم و حیا کی پیک کرتی، سائڈ پہ ہٹ کے بیٹھی تھیں کہ سب پلا لیں تو پھر ہم پلائیں۔ اس میں سبق کیا ملا، اگر رزق کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے خاتون کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو کبھی بھی اپنے شرم اور حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ وہاں مرد بھی تھے تو وہ جانوروں کو لے کر آئیں تو انہوں نے ان کے اندر نہیں گھسی۔ آج جو اسلام پر تان کرنے والے لوگ ہیں نا، ایسے کہتے ہیں جی اسلام قید کر دیتا ہے عورتوں کو، جی عورت، اسلام قید نہیں کرتا، اسلام عورت کی عزت کی حفاظت کا فارمولہ دیتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ عورت کیسے محفوظ رہے گی، اگر ایسی مجبوری بن گئی ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی تو لینا ہے نا، اس کو طریقہ بھی تو بتانا ہے۔ تو وہ شہزادیاں جو تھیں وہ سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں طاقتور جو پلا کے جا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی پانی پلانے آئی ہیں، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ پلا نہیں لیتے تب تک ہم نہیں پلا سکتے۔ تو
آپ طاقتور تھے تو آپ نے ان کو سائڈ پہ کر کے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو جب وہ روٹین سے جلدی گھر پہنچی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج جلدی کیوں آئی؟ انہوں نے پھر بتایا جی ایک نیک صالح نوجوان تھا تو اس نے مہربانی کی، اس نے ہمارے جانوروں کو پلا دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ بیٹی کو بھیجا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ساری بات سنائی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم جو تھی، ظالم لوگ جو تھے ان سے آپ بالکل بچ کر آ گئے ہیں، اب بالکل کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں، تو آپ ہمارے پاس رہیں۔ تو ایک صاحبزادی نے کہا، انہوں نے حالات دیکھے تھے، روزانہ جانا آنا بڑا مشکل تھا، تو انہوں نے کہا جی ابا جی ان کو اگر اجرت پر رکھ لیں تو یہ ایماندار بھی ہیں، نیک پرہیزگار بھی ہیں، انہوں نے کبھی آتے جاتے وہاں بیٹھے بھی آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہماری طرف دیکھا، تو پرہیزگار ہیں، عزت والے ہیں، امین ہیں، طاقتور ہیں، تو ان کو رکھ لیں۔ تو اب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اور اس مہر اس کا یہ رکھوں کہ تم 8 برس تک میری ملازمت کرو، یعنی میرے یہ کام کرو، اور اگر آپ 10 برس کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، تو میں آپ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، مجھے آپ نیکوکاروں میں سے پائیں گے، میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ تو یہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مدت پوری ہو گئی، وہاں سے اجازت مل گئی۔ اب جب چلنے لگے تو پھر وہ طور کی جانب آتے ہوئے آگ دیکھی اور کہا کہ اب ذرا ٹھہرو میں آگ لے کر آتا ہوں۔ تو وہاں جب آئے فلما آتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، درخت سے آواز آئی ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، بے شک میں ہی رب العالمین ہوں۔ اور یقیناً یہ درخت رب نہیں تھا، درخت میں اللہ پاک نے اپنے انوار و تجلیات کا درخت کو مرکز بنا دیا، اور اس درخت میں سے آواز آ رہی، درخت کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ کبھی اللہ پاک کسی بھی چیز کو اپنے انوار و تجلیات کا مظہر بنا دیتا ہے، اور پھر اس پہ وہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں جو عام حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ 2 معجزات وہاں عطا کر دیے گئے، ایک ڈنڈے والا کہ اس کو پھینکیں گے تو وہ سانپ بن جائے گا، اور دوسرا فرمایا کہ ید بیدا کے ہاتھ آپ بغل سے نکالیں گے تو وہ چمکدار ہوگا، اس کا یہاں ذکر فرما دیا گیا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ جاؤ اور جا کر بنی اسرائیل جو ہے اس کو آزاد کرواؤ۔ تو پھر موسیٰ کلیم اللہ نے وہی عرض کیا کہ یا اللہ میں تو ایک بندہ بھی وہاں مجھ سے قتل ہو گیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کی زبان زیادہ فصیح ہے تو ان کو بھی میرے ساتھ بھیجا جائے، تو ان کو بھیج دیا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کو بھیجیں گے، تمہارے بازو کو تمہارے بھائی سے قوت دیں گے۔ اس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھائی بھائیاں دیاں باواں، یہ اصل چیز ہے کہ بھائی کے ذریعے فرمایا تمہارے بازو مضبوط کریں گے۔ تو بھائی اگر سچے ہوں، مخلص ہوں، تو انسان کو دنیا میں بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے فرمایا تمہارے بازو مضبوط کیے جائیں گے، اور فرمایا اب تمہیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے، تم اور تمہارے چاہنے والے ہی غالب آؤ گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو پھر اس نے وہی جادو کا ڈنڈورا پیٹا، فرعون نے جادوگر بلا لیے، تو اللہ کے پیارے نبی نے ان پر غلبہ پایا اور جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں فرمایا گیا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، یہ جتنے بھی کفار ہیں دنیا میں بھی ان کے پیچھے ہم نے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن ان کا بہت برا حال ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، بعد اس کے کہ ہم نے کئی بستیاں ہلاک کر دیں ہماری نافرمانی کی وجہ سے۔ تو کتاب ایسی جو لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی اور ہدایت اور رحمت والی۔ تو اور یہاں پھر آگے ذکر کیا گیا کہ ہم نے جو بھی آزمائشیں ڈالیں کسی پر بھی، فرمایا اگر کوئی انہیں مصیبت پہنچتی تھی تو بما قدمت ایدیہم، تو اگر کوئی ایسا نہ ہوتا نا کبھی پہنچتی نہیں انہیں کوئی مصیبت جو ان کے ہاتھوں کے سبب تھا، فیقولوا، تو وہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، یا اللہ تو ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں تو نے بھیجا، نتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، تو ہم اس کی پیروی کرتے اور مومن بن جاتے۔ تو قرآن کہتا ہے فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو وہ کہتے جی اب ان کو بھی وہ کرامات، وہ معجزات اور نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں؟ فرمایا یہ سب ان کے ڈھکوسلے تھے، ہیلے بہانے تھے اسلام سے، دین سے دوری اختیار کرنے کے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جو جن کو ہم نے پہلے کتاب عطا فرمائی وہ ایمان لاتے تھے، یعنی اچھے لوگ جو ایمان لانے والے تھے۔ اور وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں آیات کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، تو ہم تو اس سے پہلے ہی اپنے گردن جھکا چکے ہیں اللہ کے حضور۔ تو فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کسی مذہب میں رہے
یعنی حق مذہب عیسائیت یا یہودیت میں اور صحیح معنوں میں اس کو مانا، پھر اسلام آیا تو پھر اسلام میں آ گیا، تو فرمایا ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا، پچھلے مذہب پہ عمل کرنے کا بھی، اور اب جو اسلام لائے ہیں اس پر بھی عمل کرنے کا اجر ان کو دیا جائے گا۔ اور پھر نبی رحمت علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے چاہو نہ کسی کو کہ یہ ہدایت پہ ہو جائیں، تو فرمایا نہیں، جن کے لیے ہم نے لکھی ہے انہی کو آئے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ حضور پاک ہدایت دے نہیں سکتے، مطلب یہ ہے کہ جن کی قسمت میں ہم نے ہدایت نہیں لکھی تو آپ پھر ان کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ تنگ ہوتے ہیں ان کی باتوں سے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، ہدایت اسی کو ملے گی جس کے لیے ہم نے لکھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا۔ یہاں یہ بات یاد ہے کہ اللہ کسی قوم پر کبھی عذاب نہیں کرتا جب تک وہاں رسول نہ بھیج دیا جائے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن کی طرف رسول نہیں آئے، جو دنیا میں آئے فطرت کے زمانے میں جب کوئی رسول تھے ہی نہیں اور ان پر کسی رسول کا پیغام ہی نہیں پہنچا، تو ان پر آپ کفر کا فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ ان کو کفر والا کام نہ کیا؟ جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہیں، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کوئی شرکیہ کام نہیں کیا، اور رسول ان کی طرف کوئی آیا نہیں، تو ان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ وہ جہنمی ہیں؟ یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے کہ آپ ان کو جہنمی کہیں۔ وہ موحد تھے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، اور ہر قسم کے شرک سے اور شرک کی نجاست سے بری تھے۔ تو اللہ کی شان ہی نہیں جب تک وہ رسول نہ بھیج لے، اپنا پیغام نہ بھیج لے تو کسی کو عذاب دے، تو عذاب تو کافروں کو ہونا ہے، تو انہی کو ہونا ہے جن کی طرف پیغام آ چکا۔ اب اسلام کا پیغام ہر طرف آ چکا ہے، اس کے باوجود جو نہیں مانتا وہ عذاب میں جائے گا۔ پھر فرمایا فَمَنْ وَعَدْنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ، تو جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا تو اسے ملے گا۔ کَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جیسا کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں اس کو مال و متاع دیا، برتنے کا سامان دیا سارا، تو وہ جو وعدے ہم نے یہاں کیے ہیں آخرت کے حوالے سے وہ بھی سارے کے سارے پورے کیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، یہ جتنے کافر مشرکین باتیں کرتے ہیں نا، فرمایا اللہ جانتا ہے ان کے سینوں میں کیا چھپا ہے، وہ اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ سب اللہ پاک کو پتہ ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہی معبود ہے، وہی اللہ ہے، کوئی خدا نہیں اس کے سوا۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کی تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تمہیں پھیر کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھ دے، رات آئے نہ، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں رات لا کر دے سکتا ہے؟ ابھی بھی دیکھیے اللہ کی نشانیاں نا، ہمارے ملکوں میں تو ٹھیک ہے دن اور رات کا ایک سسٹم ایسے ہی آ رہا ہے اپنی روٹین میں، تو وہ بھی تو ملک ہیں جہاں 6 مہینے سورج نظر نہیں آتا، 2 مہینے سورج نظر نہیں آتا، 4 مہینے رات رہتی، تو وہ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو یہ اتنی ٹیکنالوجی اور یہ وہ سب کچھ کے باوجود جو جتنے بھی قرآن کے انکاری ہیں، کوئی بدل کر دکھائے نا، رات کو دن اور دن کو رات بنا کر دکھائے، کوئی نہیں بنا سکتا، یہ چیلنج ہے اللہ پاک کا، تو کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر قارون کا یہاں ذکر کیا کہ قارون کیا تھا کہ اس کو بہت غریب آدمی تھا، پھر اس پر کوئی نظام ایسا تبدیل ہوا کہ وہ امیر ہو گیا، بہت زیادہ پیسے والا۔ فرمایا ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اس کی کنجیاں جو تھیں خزانوں کی، وہ زور آور جماعت جو تھی وہ مینج کرتی تھی، تو اتنا خزانہ اس کے پاس آ گیا، تو اس کو کہا بھی گیا کہ ایسا اترانا، غرور کرنا، تکبر کرنا، پیسے پہ ناز کرنا یہ نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو یہی سمجھایا تھا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ مچانا، لیکن وہ ایسا بدبخت تھا دولت کے نشے میں، اس نے اس حد تک نیچ حرکت کی، ایک عورت جو فاحشہ تھی اس کو پیسے دے کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا معاذ اللہ الزام لگا دے۔ تو دولت مندوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب ان کو کوئی حق بات سمجھائی جائے جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو تو وہ کسی بھی حد تک اتر سکتے ہیں۔ حقیقی دولت مند ہوا جس کو اللہ نے دولت دی اور اس کی دولت اللہ کے رستے میں، اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے، جائز جگہ پہ خرچ ہوتی ہے، دین مخالف کاموں میں خرچ نہیں ہوتی، بلکہ دین کی تقویت دینے میں، دین کی اہمیت بیان کرنے میں، دین کی نشر و اشاعت میں خرچ ہوتی ہے۔ تو یہ پھر اس کا انجام جو تھا وہ بہت برا ہوا۔ فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، اس کو ہم نے گھر سمیت زمین میں دنسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، اتنی جو اس نے پیسے سے ملازم خریدے ہوئے تھے، اس میں کوئی ایسا طاقت والا نہیں تھا اللہ کے سوا جو اس کی مدد کر سکتا، کہ اس کو بچا سکتا۔ تو یہ اس کا قارون کا یہاں ذکر کر دیا گیا، اور فرما دیا تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں مچاتے۔ یعنی جنت چاہیے تو تکبر سے اپنے آپ کو پاک کریں، اختیار ملا ہے، اقتدار ملا ہے، دولت ہے تو اس سے فساد نہ مچاؤ، کسی کا نقصان نہ کرو، لوگوں پر دھونس نہ جماؤ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ ہماری بارگاہ کے کرم دیکھو کہ جو ایک نیکی لے گا ہم اس سے بہتر صلہ دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، برائی لائے گا تو اتنا ہی صلہ دیں گے جتنی اس نے برائی کی ہے، نیکی کرے گا تو اس سے بہتر صلہ دیں گے۔
اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کیا ہوگی۔ آگے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہی تمہیں پھیر کر لے جائے گا جہاں تمہیں پھرنا چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے ایک بڑا خوبصورت وظیفہ ہے، اللہ توفیق دے، مدینہ طیبہ حاضری کی، مکہ المکرمہ عمرہ شریف کرنے کی سعادت بخشے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کسی دیوار پر انگلی سے لکھ دیں تو اللہ پاک بار بار بلائے گا مدینہ طیبہ میں، مکہ پاک میں۔ ہمارے شیخ کریم حضور نائب محدث اعظم پاکستان الحاج پیر ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اکثر یہ مدینہ شریف جانے والوں کو، عمرہ پہ جانے والوں کو یہ بتایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، کسی کو معبود نہ بناؤ، لا الہ الا ہو۔ یہ اللہ پاک نے بار بار خصوصاً مکی صورتوں میں بار بار یہ فرمایا، وہی ایک خدا ہے، وہی معبود ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے، لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کا حکم ہے ہر طرف۔ تو یہ اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی شان اور قدرت کا اظہار فرما دیا۔ آگے سورۃ العنکبوت ہے، یہ مکی ہے اور اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ فرمایا الف لام میم، یہاں بھی حروف مقطعات سے آغاز ہوا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اس میں بڑی تربیت ہے ہمارے لیے کہ صرف کلمہ پڑھنے کی بنا پر کہیں گے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم بخشے جائیں گے، ہماری آزمائش نہیں ہوگی، یہ غلط فہمی ہے، دھوکہ ہے۔ جتنا بندہ ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اتنی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آزمائشیں انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک ان آزمائشوں سے گزار کر انسان کو اپنا قرب یافتہ بنا لیتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا جو گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، بہت برے خیالات میں ہیں۔ اور من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اب جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے نا، مجاہدہ جس کو کہتے ہیں، اپنے نفس پر جبر کرنا، کہ نفس کہتا ہے رہنے دو نماز نہ پڑھو، تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ بھی پڑھنی، 4 نفل بھی پڑھنے، میں نے تہجد بھی پڑھنی، 4 اشراق بھی پڑھنی، وہ اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کر۔ نفس کہتا ہے آج تھکے ہیں، آج چلو رہنے دو، نماز نہ پڑھو، اب کھانا زیادہ کھا لیا ہے، تو اس کے خلاف جانا یہ مجاہدہ ہے۔ فرمایا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، تو وہ اپنے بھلے کی کوشش کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے کوشش جو یہ کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی کچھ بھی نہ کرے تو اس کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ پھر آگے والدین کے حوالے سے فرمایا کہ ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرے، تو جگہ جگہ پر والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا۔ ہاں یہ ساتھ بتا دیا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو شرک کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہیں مانے۔ جائز جو بات ہے ماں باپ کی اس کا انکار نہیں کرنا۔ ماں باپ اگر شریعت کے خلاف بات کہیں، ماں باپ کہیں داڑھی کٹا دو، داڑھی منڈوا دو، نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے، دین سے روکیں، تو اس بات میں ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھے کاموں میں، جائز کاموں میں، نیک کاموں میں ماں باپ کی پیروی کرنی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمائی جو کافر ہوں گے نا، اپنے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے اور جو ان کی وجہ سے کافر ہوئے ان کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا تفصیل سے، پھر ان کی وہ کشتی والا جو سارا واقعہ یہاں پھر بیان کیا گیا، اور سبق یہ دیا گیا کہ رزق بھی اللہ کے پاس ہے، عبادت اسی کی کرو، اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلک، جو اگر تم جھٹلاؤ اے مکے کے کافروں تو یاد رکھو تم سے پہلے بھی قوموں نے بڑا جھٹلایا تھا نبیوں کو۔ رسولوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، جو اللہ نے حکم دیا اس کو پہنچا دینا۔ رسول پر یہ فرض نہیں ہے کہ ان کو ہر صورت مسلمان بھی کرنا، اس کا کام ہے اللہ کا حکم آگے پہنچا دیا۔ پھر فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ فرماتا وہ میری رحمت سے نا امید ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، اور دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ پھر آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی جو عادت بد تھی اس کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کی تبلیغ کے باوجود وہ اپنی بے حیائی، بدکاری اور گناہ پر ڈٹ گئے، تو آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ کہنے لگے کہ ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، چیلنج کر دیا اللہ کے نبی کو، لے آؤ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ تو قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یا اللہ پھر اس مفسد فسادی قوم پر میری مدد کر، پھر ان پر عذاب آیا اور وہ سب برباد ہو گئے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے، تو فرمایا کہ پھر وہ لوط کے پاس گئے تو ہم نے لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ان کے باقی ماننے والوں کو لوط علیہ السلام کے ساتھ بچا دیا، بیوی ان کی چونکہ ان کی حکم کتابیں نہیں تھی، کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس کو بھی ان کے ساتھ ہی غرق کر دیا۔
پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کو زلزلے کے جھٹکے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مرے ہوئے پڑے تھے سارے کے سارے۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے اس پارے کے اختتام پر فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں بے شک بہت بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔